صحیح مسلم کتاب توبہ کا بیان حدیث نمبر 69-57 میں بھی ہے، اسحاق بن منصور، عبدالصمد، ابو سعید، جریر، ابی عثمان نہدی، حضرت حنظلہ رضی سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے ہمیں نصیحت کی تو جہنم کی یاد دلائی۔ پھر میں گھر کی طرف آیا تو میں نے بچوں سے ہنسی مذاق کیا اور بیوی سے دل لگی کی۔ میں باہر نکلا تو ابو بکر سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے اس کا تذکرہ کیا۔ پس ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، کیا بات ہے؟ میں نے پوری بات ذکر کی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی نے عرض کیا، میں نے بھی ایسا ہی کیا جیسے انہوں نے کہا۔ تو آپ نے فرمایا، اے حنظلہ، یہ کیفیت کبھی کبھی ایسے ہوتی رہتی ہے۔ اگر تمہارے دل ہر وقت اسی طرح رہیں جیسے نصیحت و ذکر کرتے وقت ہوتے ہیں تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں یہاں تک کہ وہ راستوں میں تم کو سلام کریں۔ اور قرآن و حدیث میں ذکر ہے کہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ تو حدیث کی اس بات سے کہ اگر تمہارے دل ہر وقت اسی طرح رہیں جس طرح نصیحت و ذکر کرتے وقت ہوتے ہیں تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں یہاں تک کہ وہ راستوں میں تم کو سلام کریں۔ ماخوذ و معلوم ہوا کہ فرشتوں نے باب آدم کو سجدہ اس لیے کیا تھا کہ اس وقت تک ان کے دل کی حالت تبدیل نہیں ہوئی تھی، اور یہ کہ اس کی یعنی اصل حالت کی بڑی شان و مرتبت ہے۔ یہ خدا کی صورت والی بات شاید غیر معرفتی لوگوں کے لیے تو کوئی اہمیت نہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے اعتراضات جو انہوں نے کیے بے تکی باتیں تھیں، موضوع سے ہٹ کے، ان کا جواب دینا مجھ پہ فرض تو نہیں ہے، بہرحال پھر بھی کہیں گے جواب نہیں دیا، میں دیتا چلوں۔ انہوں نے صحیح مسلم کی حدیث پیش کی 69-57 حضرت حنظلہ والی۔ اچھا، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یسوع مسیح کے بے گناہ ہونے سے۔ وہ ایک ایمان کی حالت بیان کی گئی ہے کہ ایمان کی حالت، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے کبھی اور بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے، اور یہ عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نبیوں کی بات کر رہے ہیں جو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ عام انسانوں کے بارے میں ہے کہ ان کے ایمان کم بھی ہوتا ہے، ان کا ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، تو اس کا کوئی تعلق نہیں تھا جو آپ نے حدیث میں۔ اور ایک مزیداری کی بات یہ ہے کہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث 65-57 پیش کی تھی انسان کی اصلی حالت کے ثبوت میں، کہ انسان اگر اسی کیفیت پر رہے، اس کی حالت تبدیل نہ ہو، تو فرشتے اس سے مصافحہ کریں، اس کو راستوں میں سلام کریں۔ اور میں نے وضاحت کی تھی کہ اس اصل حالت کی، اصل کیفیت کی بڑی شان و مرتبت ہے۔ یہ میں نے نہ تو کسی کے حق میں پیش کی تھی، یہاں تک کہ مسیح کے حق میں بھی نہیں پیش کی تھی۔ میں نے جنرلی کہا تھا کہ اگر یہ کیفیت رہتی ہے تو اس کی بڑی شان و مرتبت ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مسیح خداوند اس اصل کیفیت میں ثابت ہوتا ہے۔ بتا دیجیے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے مناظر صاحب کی گفتگو سنتے نا، تو انہوں نے ایک بات کی تھی کہ ہمیشہ حالت جو ہے نا وہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ تو انہوں نے اس کی تائید میں ایک حدیث بھی حضرت حنظلہ علی پیش فرمائی تھی، اور میں نے بھی ذکر کیا تھا کہ جب یسوع مسیح نے بپتسمہ نہیں لیا تھا اس وقت ان کے اندر کوئی روحانی کیفیت نہیں تھی۔